سر میرا ایک نا آپ کی ویڈیو جو میں نے اس سے پہلے لڑکیوں کا دردناک انجام، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکیوں کا دردناک انجام، تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ نے اس میں تذکرہ کیا تھا کورٹ میرج کا نا، اس ویڈیو میں، یا عام طور پہ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کا جو نا جو فرسٹ یا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کورٹ میرج۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کورٹ میرج کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے، اور دیگر مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اسلام میں کورٹ میرج کا کیا تصور ہے، اور اگر اسلام کے علاوہ اگر دیکھیں کسی اور مذہب میں تو اس میں بھی کیا کوئی پروویژن ہے لا میں؟ تو جہاں تک بات ہے نا کورٹ میرج کی، یہ جو لڑکیاں اور لڑکے گھر سے نکلتے ہیں اپنے والدین کی اپنا خاندان کی عزت برباد کر کے، تو ان کا پہلا جو آپس میں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، وہ کی ہوتی ہے کورٹ میرج کی، کہ ہم جناب جو ہے وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ اب کورٹ میرج کے لیے ان کا جو ان کا اپنا کانسیپٹ ہے، اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے کورٹ میں، وہاں پہ ایک وکیل صاحب ہوں گے، وہ ہمیں لے جائیں گے عدالت میں، عدالت جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں وہ بطور نکاح خواہ ہمارا نکاح پڑھائیں گے، اور جو باقی جو عملہ ہے وہ شاید اس میں گواہ بن جائے گا، اور اس طرح جو عدالت ہے وہ نکاح خواہ بن کے ہمارا نکاح پڑھائے گی، اور جناب جو ہے وہ کلمے پڑھائے گی، آیتیں پڑھے گی، خود سے ہی جج صاحب پڑھیں گے، اور اس طرح پھر کورٹ جو ہے وہ ہمارا نکاح کرائے گی، جج صاحب ہمارا نکاح کرائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے۔ عدالتیں نکاح نہیں کرواتی، ججز نکاح نہیں کرواتے، یہ نکاح خواہ کا کام ہوتا ہے، اور یہ بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ کوئی کورٹ میرج کوئی ہوتی ہے۔ قانون میں چاہے وہ مسلم فیملی آرڈیننس ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا قانون ہے، چاہے وہ کرسچنز کا ہے، یہودیوں کا ہے، بدھ مت کا ہے، جین مت کا ہے، سکھوں کا ہے، کسی بھی قانون میں کورٹ میرج کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کورٹ میں جا کر کے شاید جو ہے وہ نکاح کیا جائے گا، اور کورٹ اس کو نکاح کو جو ہے وہ اس پروسیڈ کرے گی، اور کورٹ جو ہے وہ نکاح کروائے گی۔ ایسا کوئی تصور کسی قانون میں نہیں ہے۔ عام طور پر یہی کانسیپٹ لے کے لڑکیاں اور لڑکے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور وہ سیدھے کسی وکیل صاحب کے چیمبر میں آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وکیل صاحب اپنے چیمبر میں بٹھا کر کے ایسے لڑکیوں اور لڑکیوں کا کس طرح عام روٹین میں جس طرح نکاح ہوتا ہے کہ وہ نکاح خواہ کو بلاتے ہیں، وہاں پہ نکاح خواہ آتا ہے، آ کے وہ جناب وہی وہ جو آیتیں ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے، نکاح نامے کے اوپر اگر کوئی حق مہر لکھنا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد دعا کراتا ہے اور کیا ڈکلیئر کر دیتا ہے، لو جی تھوڑا نکاح ہو گیا۔ تو یہی ہے جیسے کہ عام ہمارے معاشرے میں ایک ارینج میرج میں جو نکاح جیسے کروایا جاتا ہے، ایسے ہی ایک وکیل صاحب کے چیمبر میں نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ جناب کورٹ میں جا کر کے ہم نے نکاح جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے کروایا، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ سر اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، نکاح کی قانونی حیثیت تو وہی ہے جو کہ عام نکاح کی ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے ایجاب اور قبول کیا ہوتا ہے، اور حق مہر طے ہوا ہوتا ہے ان کا، اور نکاح خواہ ان کا نکاح پڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے نا کہ کیا یہ ایک اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ تو یہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ ویسے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ شرعی جو ہے وہ شرعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں تو وہ نکاح کروا سکتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی جا کے اپنا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت کیا ہے، تو بھائی اس کی شرعی حیثیت وہی ہے جو ایک عام نکاح کی ہوتی ہے۔ اچھا سر، اس میں گواہ کہاں سے ملتے ہیں؟ گواہ تو بعض دفعہ ملتے ہی نہیں۔ اس کا میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بعض دفعہ جو لڑکا لڑکی کو بھگا کے گھر سے لے کے آیا ہوتا ہے نا، وہ یا تو اپنے کسی دوستوں کو لے کے آیا ہوتا ہے، کسی عزیز رشتہ دار کو لے کے آیا ہوتا ہے، وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ گواہ نہیں ہے تو وہ نکاح خواہ جو ہے اس کو 4 پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ نکاح نامے میں اپنے گواہ لکھ لیتا ہے، وہ پیسے لے کے۔ یہ بھی ہوتا ہے، فیک ایویڈنس کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر نکاح ہوا تو اس کی ویسے تو دیکھیں ارریگولر ہوگا، انلیگل تو نہیں ہوگا وہ نکاح، لیکن ارریگولر ہوگا، کیونکہ وہاں پہ نکاح نامے میں جو گواہ لکھے گئے ہیں وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ بہرحال وکیل صاحب کے سامنے نکاح ہوا ہے،
अपना निकाह खाने निकाह पढ़ाया है, एक दो बंदे और लोग भी हैं, तो निकाह तो जेन्युइन हो गया। तो इसकी जो है वो इसको शरई तौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़ाहिर है ये एक बहुत ही हमारी सोसाइटी के हिसाब से ये एक अपना अनएक्सेप्टेबल सूरत हाल बनती है कि इस तरह घर से भाग कर के निकाह करने और शादियां करवाना, ये सरासर जो है वो अपना हमारे माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही करना चाहिए। तो इसमें वालदेन की, ख़ानदान की इज़्ज़त और उनका वक़ार और उनकी नामूस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी जहाँ तक जो मेन पॉइंट है कि क्या कोर्ट मैरिज का कोई तसव्वुर है या क्या कोई कोर्ट मैरिज होती है या नहीं होती, तो वो जनाब बिल्कुल जो है वो गलत तसव्वुर है। कोई कोर्ट मैरिज का लॉ नहीं है, किसी किस्म की कोर्ट मैरिज नहीं होती। सर आप सब ये ढकोसला है, ये एक फजूल सी फैली हुई बात है मुआशरे में कि शायद जो है वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट मैरिज हो जाएगी, अदालत में जाएंगे अदालत करवाएगी हमारी सर मैरिज। आपका ऐसा बहुत नहीं। शुक्रिया कि आपने जो मेरे कंसेप्ट थे, कर मैं ये अक्सर सोचा करती थी कि कोर्ट मैरिज होती कैसे, वो प्रोसीडिंग लोग कहते हैं कोर्ट मैरिज, तो आपने वो जो मेरी कन्फ्यूजन थी वो आपने दूर कर